شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، رسول اللہ کا دین سچا نہیں ہے، حضرت محمد پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، حضرت محمد کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی تھی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھے کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر جب محمد پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا، اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا۔ نبی اکرم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے معین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں، میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا